اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام ویورز کو، تمام ناظرین کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنا پہلا لیکچر جو قرآنک عربک کورس ہے اس کے متعلق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تعارف ہونا چاہیے کہ جو میرا یہ کورس ہے، جو انشاءاللہ یہ تقریباً 20 سے 25 اس کے لیکچرز انشاءاللہ ریکارڈ ہوں گے۔ اس کے اندر بنیادی جو عربی زبان ہے اور عربی زبان کی جتنی گرامر ہے اور جتنے قواعد ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، ان کے بارے میں سیکھیں گے، پھر ان کا امپلیمنٹیشن ہم جو قرآن مجید میں کریں گے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو اس میں ہمیں تمام قواعد بھی سمجھ آ رہے ہوں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہو، اور اس کے اندر ہم بنیادی چیزیں، جتنی بنیادی چیزیں عربک گرامر کی ہوں گی ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم کنورسیشن، اس کے بعد ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ آپ اگر ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں جا کے عربی ہیں، آپ عربی زبان میں آپ نے بولنا ہے تو آپ نے کیسے بولنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے اندر اور اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، جس کے اندر ہم صرف اور صرف اپنے تمام کورس کا تعارف کروائیں گے، عربی زبان کا تعارف ہوگا، اور پھر اس عربی زبان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ اب دیکھیں، یقین جانیے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے اور اتنی وسیع زبان ہے کہ اگر اس کے 3 حروف تہجی کو ملا دیا جائے نا تو ایک بمعنی لفظ بن جاتا ہے۔ اتنی وسیع زبان ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف اور صرف بنیادی چیزیں، کیونکہ بہت سارے لوگ عربی زبان کو جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان آ جائے، ہم اگر بولیں عربی زبان بولنا آ جائے، عربی زبان سمجھنا آ جائے، اور پھر جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی سمجھ آ رہے ہوں، ان کے مفاہیم بھی سمجھ آ رہے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عربی زبان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ عربی زبان دنیا کی ایک قدیم ترین زبان ہے، جو بہت قدیم ہے، باقی زبانوں سے زیادہ قدیم ہے، اور یہ آپ اس کو عام انداز میں لیں تو یہ سامی زبانوں میں سے ہے۔ سام جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، سام بن نوح۔ یہ اس کی اولاد میں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے سام، ٹھیک ہے؟ تو ان میں جو سامی زبانیں تھیں، جس میں عبرانی بھی تھی، جس میں اور بھی تھی، ان ساری زبانوں میں جو سب سے بڑی زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کا اتنا وسیع ہے کہ 700-800 معنی اس کے پائے جاتے ہیں، اور آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر 300 ملین لوگ جو ہے اس وقت عربی زبان بولنے والے ہیں۔ 300 ملین۔ آپ اگر اس کو انٹرنیشنلی دیکھیں نا تو دنیا کے اندر جو دوسری بڑی زبان ہے، اور بعض جو رائٹرز ہیں، بعض جو لکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ قدیم زبان تو یہ ہے ہی، لیکن یہ بہت بڑی زبان بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اور انداز میں دیکھیں تو 25 ممالک، بڑے ممالک ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی جن کی دفتری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عربی زبان کی وسعت، عربی زبان کے بولنے والے آج بھی کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں۔
اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں اگر ان میں حمزہ ڈالا جائے تو 29 تعداد ہے حروف تہجی کی، الفابیٹس کی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے آتے ہیں جو اصل موضوع ہے، کیونکہ میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں جتنا شارٹ ہو سکے گا میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھا دوں۔ بطور مسلمان عربی زبان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اب قرآن مجید ہمارا عربی زبان میں ہے، اور ہم اس کو، آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس سے کچھ سمجھ سکو، اس سے تم کچھ عقل رکھو، اس کے اوپر غور و فکر کر سکو۔ تو عربی زبان یہ قرآن مجید کی زبان ہے اور یہ زندہ زبان کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس وجہ سے بھی اٹھائی کہ اللہ نے قرآن کو ایک زندہ زبان کے اندر نازل فرمایا، کہ جو ہزاروں سال پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے اور تا قیامت یہ زبان چلتی جائے گی۔ اور ہمارا بطور مسلمان عربی زبان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیونکہ قرآن عربی میں، مصطفیٰ کے فرمان عربی میں، آپ دیکھیں کہ عربی زبان کے بغیر کوئی بھی شخص نہ قرآن مجید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے نہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی علم والا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں علم والا بن جاؤں، میرے اندر علم والی خصوصیات آ جائیں، میں تفسیر جاننا چاہتا ہوں، میں حدیث جاننا چاہتا ہوں، میں اصول حدیث جاننا چاہتا ہوں، میں اصول فقہ جاننا چاہتا ہوں، میں اصول تفسیر جاننا چاہتا ہوں، میں منطق جاننا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی بھی علم ہے، اگر وہ کہتا ہے نا کہ میں سائنس جاننا چاہتا ہوں، تو تمام کی تمام حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، منطق، تفاسیر قرآن، احادیث کی شروحات، صحاح ستہ، سائنسی جو کتب ہیں، علمی کتب ہیں، ساری کی ساری آپ کو عربی زبان میں ملیں گی۔ اور عربی زبان کے بغیر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عالم دین بن گیا یا مجھے دین کا علم آ گیا، اور آپ کو اگر دین کا علم آپ کہتے ہیں کہ مجھے آ گیا لیکن آپ کو عربی نہیں آتی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دین بھی نہیں آتا۔ کیونکہ دین اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے عربی زبان سیکھنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے عربی زبان کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے عربی زبان کے قواعد پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ عربی زبان کے بغیر ان کتب کو سمجھنا، ان علوم کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ اس لیے آج کی یہ بات میں یہاں پہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بغیر عربی کے قرآن مجید کا ترجمہ صرف پڑھ لینے سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر جب تک آپ اس کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں عربی زبان اس وجہ سے سکھاتا ہوں کہ وہ عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں، اور میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ اور بالکل پرفیکٹلی یہ بات کر رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کورس مکمل کیا، اور یہ سارا جو کورس انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، اگر آپ نے مکمل کیا، تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ 80 سے 90% قرآن مجید کا ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ عربی زبان کے ساتھ جڑ جائیں، آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔